سائنس کا دور ہے، یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو تم وہ پچھلا ہی حساب کتاب کرتے رہو گے تو یہ رہنمائی کون کرے گا؟ یہی وجہ ہے کہ ہمارا عالم اسلام کہ اخلاقی طور پر ہماری سیاست، ہمارے سیاستدان، ہمارا میڈیا اتنا پست ہو گیا ہے کہ میرے اور آپ کے پاکستان کے اندر ایک شخص ایک لفظ بولتا ہے سر، میں اس کو بولنا بھی پسند نہیں کرتا۔ مزہ تو تب تھا نا کہ یہ جو تینوں جماعتیں ہیں نا، ان کے لیڈرز بیٹھتے اور گفتگو ہوتی کہ جناب تم نے تعلیم کے میدان کے اندر کیا کیا ہے، واہ، یونیورسٹیاں جو ہیں، کیا تمہاری یونیورسٹیاں اس قابل ہیں، تو ان کی لیب اس قابل ہیں، تمہارے اسٹوڈنٹس، تمہارے اساتذہ اس قابل ہیں کہ وہ یار کوئی شے اس قوم کو دے سکیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو عرب بکریوں کے، بھیڑوں کے، اونٹوں کے چرواہے ہیں جی، اور یہ ایسے بھوکے ننگے ہیں کہ یہ جسم پر کپڑا نہیں ہے، صرف نیچے تہمد ہے، جی، اور نیچے پاؤں ننگے ہیں، جوتے نہیں ہیں۔ فرمایا یہ لوگ جو ہیں یتطاولون فی البنیان، یہ بلڈنگیں بنائیں گے اور اس پر فخر کریں گے۔ واہ واہ واہ، ابھی 60-70 سال پہلے ہمارا اس کا کوئی تصور بھی نہیں تھا۔ آج دیکھیں برج الخلیفہ دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ ہے، موروثی سیاست ہے، خاندانوں کی سیاست ہے، جو سیاسی ہیں ان کا بھی یہی حال ہے، جو مذہبی سیاسی ہیں ان کا بھی یہی حال ہے۔ بالکل تو یہ کہتے ہیں جی ہم اہل حدیث ہیں، ہم اہل سنت ہیں۔ تمہیں حدیث اور سنت وہی یاد آتی ہے جہاں تم اپنے مفادات کا سسٹم چلاتے ہو اور نکالتے ہو اور اپنے سے بناتے ہو، حالانکہ وہ بھی نہیں ہے، کہیں یہ سنت حدیث نہیں ہے۔ اپنا یہ دھاندلی دھاندلی دھاندلی، بھی ٹھیک ہے دھاندلی، تو دھاندلی بھی تو تم سیاستدان اپنی جماعت کے اندر بھی کرتے ہو اور باہر بھی کرتے ہو، اور یہ مہریں بھی تم لگاتے ہو، اور الزام پھر کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ تو اسٹیبلشمنٹ نے کیا۔ یار تم نے کیا کیا؟ اب جو ثبوت آ رہے ہیں وہ یہی آ رہے ہیں کہ پارٹیوں نے کی ہے۔ ہم کالا باغ ڈیم نہیں بنا سکے، تو بھئی یہ جو ڈیمز ہیں یہ ہم نے بنانے ہیں، نام بے شک کوئی اور رکھ لو، اس پر سارے اکٹھے ہو جاؤ نا۔ جب تک ہمیں سستی بجلی نہیں ملتی تب تک ہماری فیکٹریاں کیسے چلیں گی؟ ہماری فیکٹریاں تو اسی وقت چلیں گی جب انٹرنیشنل مارکیٹ کو کمپیٹ کریں گی، اور اس کی بیس جو ہے وہ انرجی ہے کہ جناب یہ جو ہے نا تمہاری یہ دھاندلی 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 اور یہ عدالتوں کے اندر جانا یہ بک بک جو ہے نا یہ پاکستان کے عوام کے خلاف بند کرو۔ واہ واہ، ہاں جی، سٹاپ ہے یار، بس بہت ہو گیا، انف از انف۔ یہ جو آئی ایم ایف ہے نا، میں بھی ایک عرصہ سے نا نعرے لگانے بڑے آسان ہیں، آئی ایم ایف کھا گیا، آئی ایم ایف کھا گیا۔ بھائی بات ٹھیک ہے، نظام ان کا سودی ہے، لیکن کتنے ملک جو ہیں وہ اسی آئی ایم ایف نے ان کو سپورٹ کیا، وہ ان کا سود دے کر اس کے بعد ان کا ملک کہاں سے کہاں چلا گیا۔ انہوں نے تو جھوٹ بول دیا، ایک کسی نے بول دیا، اس سے پاکستان کی اکانومی کو، پاکستان کے سیاسی سسٹم کو، یا پاکستان کے تعلیمی نظام کو کہاں کہاں سے نقصان ہوا، کتنا نقصان ہوا، اس لیڈر سے بھرنا چاہیے۔ تو نے جھوٹ بولا ہے، تیری وجہ سے قوم کا یہ نقصان ہوا ہے، یہ تجھے ادائیگی کرنی پڑے گی۔ میرٹ پر کرپشن، یہ جب گندا بندہ آتا ہے تو وہ پھر وہ کرپشن بھی ہوتی ہے، بندے بھی غلط وہاں لگتے ہیں، محکمے کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے، پھر نوجوان کہتے ہیں کہ اچھا یار پھر بھجو باہر۔ تو یہ اوور ہالنگ کرنی پڑے گی۔ اور میں آپ سے عرض کروں مشکل کام کوئی نہیں کہ اگر ہم نظام بنانے پہ آ جائیں اور اچھے بندے ڈھونڈ کر میرٹ کی بنیاد پر لگا دیں، ہمارا ملک انشاءاللہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا۔ پوٹینشل بڑا ہے، پوٹینشل بڑا ہے، وسائل بھی بڑے ہیں، بے پناہ ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ جتنا کچھ انہوں نے لوٹا ہے نا، اللہ دی قسم ہے، لوٹ مار دا روڑا پاؤن والے نا یہ سٹاپ کر دیں یہاں پر۔ کرپشن 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 ختم دا تھر کو بس کرو۔ جڑے لٹ کے لے گئے کتنے لے جان گے؟ مرنا ہے نا انہوں نے، نبڑنا گے انہوں نے قیامت والے دن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، وطن عزیز کے معروف عالم دین، 30 سے زائد
مذہبی کتابوں کے مصنف، تحریک حرمت رسول پاکستان کے چیئرمین، عظیم الشان مؤلف، مصنف، مبلغ اور مقرر جناب حضرت مولانا امیر حمزہ گجرانوالہ تشریف لائے ہوئے ہیں۔ ہم نے ان کی خدمت عالیہ میں گزارش کی کہ وہ ہماری عزت افزائی کے لیے میلہ ٹی وی کے آفس بھی تشریف لائیں، تو ہماری درخواست کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے آپ ہمارے میلہ ٹی وی کے آفس میں تشریف لائے ہوئے ہیں۔ آئیے آپ کی ملاقات حضرت سے کرواتے ہیں، ان کی شخصیت کے بارے میں، ان کی دینی خدمات کے بارے میں، ان کے کارہائے نمایاں کے بارے میں، اور پاکستان کی موجودہ جو سیاست ہے اس کے حوالے سے ان کے ساتھ سوالات کرتے ہیں اور آپ کو ان کی بصیرت افروز باتوں بابت جانکاری دیتے ہیں۔ السلام علیکم حضور۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی ڈاکٹر صاحب۔ سر بڑی عزت افزائی اہل گجرانوالہ کی۔ آپ ماشاءاللہ ہمارے روزنامہ دنیا میں کالم بھی لکھتے ہیں، اس کے علاوہ مبلغ اسلام بھی ہیں، تصنیف و تالیف کا کام بھی الحمدللہ اللہ پاک آپ سے لیتا ہے۔ الحمدللہ۔ تو سب سے پہلے ایک ذاتی سا سوال یہ ہے کہ اس قدر سارے یہ جو امور ہیں یہ کس طرح آپ مینج کرتے ہیں؟ وقت ماشاءاللہ نکال لیتے ہیں؟ کوئی آپ نے اپنا سکیجول بنایا ہوا ہے مولانا کوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب میرا کوئی سکیجول نہیں ہے۔ اچھا جی۔ بس میں کوئی ضروری جو دنیا کے کام ہیں وہ تو کرتا ہوں، الحمدللہ۔ لیکن باقی جو میرا سارا کام ہے نا وہ تھنکنگ، ریسرچ اور لکھنا، حتیٰ کہ گاڑی کے اندر بھی میں اپنے موبائل پر ریسرچ ہی کرتا رہتا ہوں الحمدللہ۔ سفر کے دوران۔ واہ۔ اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالتے ہیں کہ میں الحمدللہ ذکر بھی ہر وقت کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ یہ بھی کوشش کرتا ہوں کہ وضو کے ساتھ رہوں۔ اللہ تو بس یہ اللہ تعالیٰ ریاکاری سے بچائے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور یہ جو دماغ کے اندر خیالات آتے ہیں نا جی، جی جی جی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ یہ پیشانی جو ہے نا یہ میرے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تو یہ خیالات جو ہے نا یہ بھی اللہ کی طرف سے آتے ہیں، فرشتہ بھی ساتھ لگا ہوا ہے، وہ بھی نوٹ کر رہا ہے، وہ بھی اچھے خیالات بھی ڈالتا ہے، پھر نوٹ بھی ساتھ کرتا ہے۔ ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جتنا بندہ اللہ کے زیادہ قریب ہو، جتنا اللہ سے محبت کرے، جی، تو پھر اس کے کاموں کے اندر نا برکت ہوتی اللہ چلی پاک خود ڈال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود ڈالتا آپ کی سر یہ جو ریسرچ ہے ماشاءاللہ، جی 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 اس کا ایک بڑا ہی خوبصورت پہلو یہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے جی کہ آپ جب بھی کسی جگہ پہ آپ خطاب فرماتے ہیں تو آپ سائنٹیفکلی جو ہے نا جی وہ قرآن پاک کو ثابت کرتے ہیں، قرآن پاک کی آیات کے حوالے دے کر جدید ترین جو ہماری سائنسی دریافتیں ہیں، جو ایجادات ہیں، ان کو آپ قرآن پاک سے ثابت کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ آپ کو کیسے خیال آیا؟ کیونکہ میں سمجھتا ہوں فی الوقت ضرورت ہی اس امر کی ہے کہ ہم کتاب مقدسہ جو ہے، ہمارے اللہ پاک کا جو حکم ہے، جو ہمارے اللہ پاک کے احکامات کا مجموعہ ہے، جس میں اللہ پاک نے ایک پورا کوڈ آف لائف بیان کیا ہے، انسانوں کے لیے زندگی گزارنے کا پورا ایک لائحہ عمل ہے، تو اس کو ہم جدید ترین طرز حیات کے مطابق اگر پیش نہیں کریں گے، پرانے قصے کہانیاں جو ہیں ان سے ہی کام لیتے رہیں گے ہمارے واعظین، تو وہ میرے خیال میں اس قدر اثر پذیری جو ہوتی ہے نا جی دلوں میں، وہ کم ہو جاتی ہے اس کی۔ مثال کے طور پہ اسرائیلیات یا دیگر ایسے قصے ہیں جن میں محسوس ہوتا ہے کہ یار یہ مبالغہ آمیزی ہے۔ دوسری جانب آپ ماشاءاللہ کسی بھی جدید ترین، جیسے سپیس کا آپ کا کانسیپٹ ہے کہ سپیس جو ہے وہ خالی نہیں ہے، تو یہ آپ کو یہ کیسے خیال آیا؟ اور یہ ماشاءاللہ اللہ پاک جو آپ سے کام لے رہا ہے، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟
ڈاکٹر صاحب دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جی جادو عروج پر تھا، جی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو معجزہ دیا جی، وہ اس جادو کے توڑ کے لیے تھا، عصا تھا۔ واہ واہ، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو میڈیکل کا سسٹم ہے نا، اپنے زمانے کے لحاظ سے وہ عروج پر تھا۔ واہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے تو وہ سارے میڈیکلی معجزات عطا فرمائے۔ واہ واہ واہ، یعنی آپ ہاتھ پھیرتے ہیں شفا۔ کوڑے پر تو وہ شفا مل جاتی ہے، جو نابینا ہے اس کو آنکھ مل جاتی ہے، بینائی دے دیتے، بینائی مل جاتی ہے۔ اچھا، اللہ کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو قیامت تک کے لیے رسول ہیں، الحمدللہ، اس لیے آپ نے فرمایا مجھے جو معجزہ دیا گیا ہے وہ قرآن دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، معجزات وہ بھی دیے گئے، مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے اندر ہاتھ ڈالا ہے تو آپ کی جو مبارک انگلیاں ہیں وہاں سے پانی کے چشمے، چشمے پھوٹ نکلے ہیں، یہ بھی بہت معجزات ہے۔ لیکن جو اصل معجزہ ہے، جو سب سے بڑا معجزہ ہے، جو قیامت تک کے لیے ہے، وہ قرآن ہے۔ الحمدللہ، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے فرمودات ہیں۔ جی اچھا، اب ایک اور چیز ہے، ایک تو آپ نے یہ درست فرمایا کہ جو ہمارے باعثین ہیں ادھر ادھر کی باتیں، اسرائیلیات اور کسے سر کہانی، سر سر، یہ بات بھی ہے اپنی جگہ پر۔ ڈاکٹر صاحب میں اس سے تھوڑا سا آگے بڑھ کر بات کرنے لگا۔ جی پلیز پلیز، یہ جو یونانیوں کا فلسفہ ہے اور اس طرح سے یہ ہمارے ہندوستان کا جو ویدک سسٹم ہے اس کے اندر جو باتیں ہیں، جی جی، اچھا ہمارے علماء اسی سے نہیں جان چھڑا سکے۔ اس کے بعد پھر اسلامی دور آیا سر، تو اس کے اندر مثلاً اشاعرہ ہیں، ماتریدیہ ہیں، فلان ہے، وہ ہے، اس طرح کے علم الکلام ہے، منطق ہے، فلان ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں نا ان سے بھی اب وہ بھائی ساری متروک ہو گئی ہیں۔ جی تو درس نظامی کا وہ حصہ بھی ہوا کرتی تھی، سر سر سر، تو اس نے ہمارے نصاب کی جان بھی نہیں چھوڑی۔ جی اور پھر آج بھی جو ہمارے بڑے بڑے علماء، یہ میں واعظین کی بات نہیں کر رہا، سر، شیوخ الحدیث، وہ جب صحیح بخاری کی آخری حدیث کا درس دیتے ہیں جی، تو وہ بھی وہی بحثیں شروع کر دیتے ہیں جو پرانی ہیں۔ مثلاً خلق قرآن کی بحثیں، اور وہی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور باقی سارے، وہ بھائی اس دور کی بات تھی۔ آج تو اس کو کوئی بھی نہیں جانتا، سر، نہ یہ کوئی مسئلہ ہے نہ یہ کوئی فتنہ ہے۔ اچھا، وہ سارا وہی کر کر کے اور بلا امتیاز جتنے مسالک ہیں جی سب کا یہی حال ہے۔ اچھا، جب کہ قرآن مجید احادیث بھی بہت ساری ہیں، سر سر کوئی ضروری ہے آخری حدیث کی بھی بات کریں اور بھی احادیث لائیں۔ سر سر سر، اچھا، اب جو آج کا دور ہے نا جی، یہ سائنس کا دور ہے، واہ، یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ تو جب یہ سائنس کا دور ہے، یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو تم وہ پچھلا ہی حساب کتاب کرتے رہو گے تو یہ رہنمائی کون کرے گا؟ یہی وجہ ہے کہ ہمارا عالم اسلام پیچھے ہے۔ واہ واہ، اور ڈاکٹر صاحب بڑے افسوس کی بات ہے، جو ترقی یافتہ دنیا ہے وہ کیسے ترقی کر گئے؟ جب ان کے اندر الیکشن کے موقع پر ڈیبیٹس ہوتی ہیں سر، تو وہ کس چیز پر ڈیبیٹ کرتے ہیں؟ فار ایگزامپل جو امریکن پریزیڈنٹ ہے وہ کہتا ہے کہ بھئی اپنی انتخابی مہم کے اندر سر، کہ بھئی ہم فلاں سائنسی پروگرام لانچ کرنے چلے ہیں، میڈیکل سسٹم کے اندر ہم فلاں کرنے چلے ہیں۔ واہ واہ، ان کی ڈیبیٹس جو ہیں وہ ٹی وی پر یہ ہو رہی ہیں اور ہماری ڈیبیٹس ایک دوسرے کو گالیاں۔ میں بڑے افسوس کے ساتھ یہاں پر ایک بات عرض کروں گا کہ اخلاقی طور پر ہماری سیاست، ہمارے سیاستدان، ہمارا میڈیا اتنا پست ہو گیا ہے کہ میرے اور آپ کے پاکستان کے اندر ایک شخص ایک لفظ بولتا ہے، سر میں اس کو بولنا بھی پسند نہیں کرتا، سر سر سر، صرف میں اتنا عرض کروں گا کہ وہ 2 حروف کے ملنے سے وہ لفظ بنتا ہے۔ وہ 2 حروف کیا ہیں؟ ایک واو ہے اور ایک اڑے ہے۔ یہ جو لفظ ہے اس کو ہمارے بعض علماء بھی استعمال کر رہے ہیں
میں صحافی ہوں، صحافی بھی استعمال کر رہے ہیں، سوشل میڈیا ٹکا کر استعمال کر رہا ہے، بہت زیادہ مستعمل ہے، بہت زیادہ مستعمل ہے، اور ہمارے سیاستدان بھی کئی معذرت کے ساتھ وہ بھی سیاستدانوں نے تو ایجاد کیا تھا نا جی، انہوں نے تو ایجاد کیا، ایک سیاستدان کے منہ سے نکلا نکلا، اور اب ہر ایک کے منہ سے نکل ہر ایک کے منہ پر وہ چڑھ گیا، یعنی ہم اخلاقی طور پر اتنے پست ہیں۔ اچھا باقی ساری لڑائیاں، دنگے، فساد، جھوٹ ہی جھوٹ سارا وہ چھایا ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرے ملک کو درست ٹریک پر لانے کی کوشش ہی نہیں ہوئی۔ مزہ تو تب تھا نا کہ یہ جو تینوں جماعتیں ہیں نا، ان کے لیڈرز بیٹھتے اور گفتگو ہوتی کہ جناب تم نے تعلیم کے میدان کے اندر کیا کیا ہے، واہ، یونیورسٹیاں جو ہیں کیا تمہاری یونیورسٹیاں اس قابل ہیں، تو ان کی لیب اس قابل ہیں، تمہارے اسٹوڈنٹس، تمہارے اساتذہ اس قابل ہیں کہ وہ یار کوئی شے اس قوم کو دے سکیں۔ یعنی آپ فرمانا یہ چاہ رہے تھے جی کہ یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں، انتخابی عمل سے پہلے ان کی جو تقاریر ہمیں سننے کو ملی، جی ان میں چاہیے تو یہ تھا کہ پاکستان کی خوشحالی کے حوالے سے، پاکستانی قوم کو ترقی پذیر بنانے کے حوالے سے انہوں نے کیا کیا اقدامات کیے، یہ اپنا باہمی تقابل ان حوالوں سے کرتے، لیکن یہ تو ایک دوسرے کی وہ جو ہے نا جی، جو جیسے کہتے ہیں کہ چوک چوراہے میں پوتڑے لا کے ایک دوسرے کے خلاف دھو رہے ہیں، یہ تو وہ کر رہے ہیں اور یہ برا کر رہے ہیں۔ آپ نے بڑا خوب فرمایا کہ اخلاقی حوالے سے ہمارے سیاستدانوں نے ہماری تہذیب کا حضور انہوں نے کباڑا کر کے کباڑا رکھ دیا۔ کر دیا ہے۔ اچھا بات سر ہو رہی تھی، جی آپ فرما رہے تھے سائنسی جو جدید ترین ایجادات ہیں اور جو سائنس کی نئی انوینشنز ہیں، ان پہ آپ کوشش کرتے ہیں کہ قرآن پاک کی آیات کو آپ منطبق کریں، اور یہ ثابت کرتے ہیں ماشاءاللہ آپ اپنی تقاریر میں کہ اللہ پاک نے جو 1450 سال پہلے اپنے نبی پاک کے اوپر جو قرآن پاک اتارا، چونکہ وہ انسانی حیات کے لیے ایک ضابطہ تھا، تو قیامت تک آنے والے جس قدر واقعات ہوں گے، جس قدر ایجادات ہوں گی، انسانوں کے جو درپیش آئے گا، وہ اللہ پاک نے پہلے بتا دیا ہوا ہے، اور اپنے اپنے دور کے جو علماء ہیں جی، ان کو ان چیزوں کو قرآن پاک سے ثابت کرنا چاہیے تاکہ لوگ اعتراف کر لیں کہ قرآن پاک واقعی اللہ پاک کی کتاب ہے۔ اس سے ثابت ہو جاتا ہے نا جی، جیسے وہ سپیس والا براہ کرم ہمارے ویورز کے لیے آپ ایک مرتبہ پھر جو آپ کا کانسیپٹ ہے، جس میں سائنسدان کہا کرتے تھے پہلے کہ سپیس جو ہے یہ خالی جگہ کو، ویسے بھی ہم بھی انگلش میں جب لفظ سپیس ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ کوئی ایسی جگہ جہاں پہ کوئی ویکیوم آ جائے یا خالی ہو، جو بالکل خلا۔ جی جی جی۔ لیکن آپ نے وہ جو ریسرچ کی اور آپ نے ماشاءاللہ وہ پلیز ہمارے ذرا ویورز کے لیے ارشاد فرمائے سر۔ دیکھیں جی، فلکیات کے میدان میں جی سائنٹسٹ نے جو ہمیں بتلایا وہ یہی ہے کہ یہ جو آسمان ہے نا، یہ سپیس ہے سر، یعنی یہ بالکل خالی جگہ ہے۔ جی اب اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں آسمان کی قسم کھاتے ہیں، یعنی جس کو ہم سپیس کہتے ہیں سر، اس کو آسمان کہا گیا، والسماء، اس آسمان کی مجھے قسم ہے۔ اچھا اس کی صفت کیا ہے؟ سر، ذات الحبک۔ اچھا اب حبک کیا ہے؟ دیکھیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے لے کر آگے جو مفسرین تھے، تابعین، امام قتادہ، امام ضحاک، ان سب نے جو اس کا ترجمہ کیا ہے نا، وہ کپڑے کا ترجمہ کیا ہے۔ اچھا، امام قرطبی آج سے 1000 سال پہلے جنہوں نے تفسیر لکھی، تفسیر الاحکام، جی تفسیر احکام القرآن، جی، اس کے اندر وہ حبک کا معنی فیبرک کرتے ہیں، کپڑا کرتے ہیں۔ سر، اچھا اب جناب جو ہماری لیٹسٹ سائنس ہے، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ فیبرک ہے، سیم وہی لفظ ہیں، واہ واہ، سیم فیبرک۔ اچھا اب حبک کا معنی کیا ہے عربی زبان کے اندر؟ سر، کسی کے گھنگریالے بال ہوں سر، وہ بھی حبک ہیں۔ جی جی یہ آپ تالاب کے اندر کوئی وٹا پھینک دیں، جی جی، پتھر مار دیں،
تو اس کی لہریں اٹھتی ہیں نا، یہ بھی حبک ہے۔ سمندر کی لہریں اٹھتی ہیں، یہ بھی حبک ہے۔ جب یہ ہوا چلتی ہے تو ریگستان کے اندر وہ لہریں بن جاتی ہیں، سر یہ بھی حبک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو 1450 سال پہلے اپنے حبیب پر قرآن نازل فرمایا، فرمایا میرے حبیب میں اس آسمان کی قسم کھاتا ہوں یہ خالی نہیں ہے، یہ جس کو ہم کہتے ہیں نا کپڑے کا تانا پیٹا، اس کے ساتھ اس کو بنا گیا ہے۔ واہ واہ، اللہ اکبر۔ تو اب جناب سائنس کے میدان کے اندر یہ نئی بات آئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ بھئی اب ہم اس کو سپیس نہیں کہیں گے۔ اللہ اکبر۔ قرآن یعنی ہماری آج کی لیٹسٹ سائنس یہ پیچھے سے 4000 سے چلی آ رہی ہے، 5000 سے چلی آ رہی ہے، جی 1500 سال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو گیا۔ تو سائنس آج کے دور تک پہنچتی پہنچتی اتنی پیچھے ہے کہ قرآن نے ان کی اصلاح کی ہے۔ اللہ اکبر، واہ، اللہ اکبر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے آسمان بنایا ہے سر اسی نے ہمارے حضور کو اپنا نبی بنایا ہے، واہ، اور اسی نے یہ قرآن نازل فرمایا ہے۔ اللہ، یہ ایک ہی ذات ہے۔ واہ۔ اور اللہ پاک نے یہ آج بھی آپ کے بقول، آپ نے ماشاءاللہ جو ریسرچ کی ہے، اللہ پاک نے آج بھی یہ ثابت کر دیا ہے اپنے بندوں پہ کہ جو خالق ہوتا ہے اپنی مخلوق کو سب سے زیادہ وہی جانتا ہے۔ وہی جانتا مخلوق بھلے کہتی پھرے کہ یہ خلا ہے، ہے۔ ہاں، یہ سپیس ہے، یہ خالی ہے، لیکن اللہ پاک نے فرما دیا ہے کہ وَالسَّمَاءُ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ۔ حبک، ماشاءاللہ، جی جی۔ یعنی یہ تانا پیٹا جو ہے اس کا وہ پورا ایک یہ بنی ہوئی چیز ہے۔ اچھا ایک اور بات ہے ڈاکٹر صاحب، اب سر۔ دیکھیں نا کوئی بھی میدان ہے، جی جی، اب آپ تصور نہیں کر سکتے، کوئی بھی نہیں تصور کر سکتا کہ جب عرب کے اندر ہر طرف ریت ہی ریت تھی، آج بھی ریت ہے، اور خشک پہاڑ ہیں، جی، اور گرمی بڑی شدید ہے، اور پھر علم کا تو وہاں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سر، ان پڑھوں کا معاشرہ تھا۔ ہاں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیش گوئی فرماتے ہیں کہ یہ جو عرب بکریوں کے، بھیڑوں کے، اونٹوں کے چرواہے ہیں، جی، اور یہ ایسے بھوکے ننگے ہیں کہ یہ جسم پر کپڑا نہیں ہے، صرف نیچے تہمد ہے، جی، اور نیچے پاؤں ننگے ہیں، جوتے نہیں ہیں۔ فرمایا یہ لوگ جو ہیں یتطاولون فی البنیان، یہ بلڈنگیں بنائیں گے اور اس پر فخر کریں گے۔ واہ واہ واہ، ابھی 60-70 سال پہلے ہمارا اس کا کوئی تصور بھی نہیں تھا۔ آج دیکھیں برج الخلیفہ دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ ہے، بلڈنگ ہے سر، حالانکہ مسلمانوں کا تو کسی میدان کے اندر کوئی نام تو نہیں ہے، جی، نام کس میں آیا اونچی بلڈنگ بنانے میں۔ اللہ اکبر، اللہ، اگلی بات، اب اس کو دیکھ کر جو شہزادہ ولید بن طلال ہیں سر، سعودیہ کے، جی انہوں نے کہا کہ جی میں برج الخلیفہ سے بڑی جدہ کے اندر بناؤں گا، جی، تو وہ اب تیزی سے بن رہی ہے۔ ابھی وہ بن رہی ہے تو حکومت سعودیہ نے خود اعلان کر دیا ہے کہ ریاض کے اندر اس سے بھی کہیں اونچی، شاید اگر میں بولتا نہیں تو کوئی 2-3 کلومیٹر اونچی بلڈنگ ہم بنائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ، اب آپ اندازہ کریں، حضور 1450 سال پہلے یہ ارشاد فرما رہے ہیں، تو عرب جو ہیں وہ پوری دنیا کو انہوں نے یعنی اس میدان کے اندر لیڈ کیا ہے، تو اونچی بلڈنگ میں، ماشاءاللہ، اور کون ارشاد فرما رہے ہیں؟ حضرت محمد کریم صلی اللہ محمد علیہ وسلم۔ مصطفیٰ۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سسٹم دیا ہے، جو سیاست کا نظام دیا ہے، جو ہمیں یہ معیشت کا نظام دیا ہے، جی، جو یہ سائنس اور ٹیکنالوجی ہے، اس کے اندر ہم حضور سے لیں اور آگے بڑھیں۔ ماشاءاللہ، اچھا علم کی بات تو یہ ہے کہ آپ پر جو وحی نازل ہوئی، آغاز یہاں ہوتا ہے اقرا، واہ، یہاں سے ہوتا ہے، بالکل ایسے، پھر حضور بدر کے جو قیدی تھے ان کو کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بھئی تم لوگ ہمارے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھلا دو اور جاؤ اپنے گھر میں، واہ، یعنی مردم شماری بھی حضور کرواتے ہیں۔ اچھا سیاسی نظام یہ ہے، اب میں یہاں پر ایک چھوٹی سی بات پلیز، کرتا ہوں۔ جی، سیاسی نظام یہ ہے
کہ انسانی تاریخ کے اندر پہلا موقع ہے کہ حضور نے اپنے آپ کو بادشاہ نہیں کروایا۔ اللہ اکبر۔ مدینہ منورہ میں جی جی، اگلی بات مشورے کیے ہیں، اور تیسری بات آپ نے اپنے بعد کسی کو بھی حکمرانی کے لیے چٹ نہیں دی کہ میرے بعد یہ حکمران ہوگا۔ سسٹم نظام امت پر چھوڑا کہ ان کو آگے بڑھنا چاہیے نا، سر ان کو سائنس کے میدان میں بھی آگے بڑھنا چاہیے، ان کو سیاست کے میدان میں بھی آگے بڑھنا چاہیے، اپنے اندر اچھے حکمرانوں کا انتخاب کرنا چاہیے۔ جی ہاں جی، اچھا دیکھیں بنو ہاشم، آپ کا قبیلہ تو بنو ہاشم ہے، بنو ہاشم، تو بنو ہاشم کے اندر لوگ نہیں تھے تو اپنے قبیلے میں سے کسی کو بنایا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کے داماد تھے، بنایا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچا تھے، بنایا ہے۔ اور بھی بڑے لوگ تھے بنو ہاشم کے، نہیں بنایا۔ قربانیاں بھی ان کی بڑی ہیں، میرٹ بھی کمال کا ہے، اس لیے کہ اگر حضور کرتے تو پھر ہمارے حکمران رشتہ داروں کو ہی آگے کرتے۔ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے حضور نے تو ہمیں یہ سسٹم دیا، ہم اس کو آگے لے کر جاتے۔ یہ جمہوریت کا سوتا جو ہے یہ تو ہم سے پھوٹنا چاہیے تھا، اچھا نہیں پھوٹا، ادھر سے آ گیا، تو جدھر سے بھی جو خیر آئی اس کو تو ہمیں سینے سے لگانا چاہیے۔ اور میں آپ کو بتلاؤں، اب یہ بیت اللہ شریف کی طرف جاتے ہیں نا حج پر، جی عمرے پر، تو ہم ترانہ پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک۔ یہ ترانہ تو ابو جہل کا بھی تھا، یہ تو ابو لہب کا بھی تھا، یہ تو سب کا تھا۔ اب حضور نے یہ نہیں کیا کہ میں اس ترانے کو ختم کر کے نیا ترانہ لاؤں، فرمایا یہی چلے گا۔ آخر پر جو وہ کہتے تھے نا اللہ تملکہ وما ملک، بتوں کی بات کرتے تھے نا، آپ نے فرمایا یہ حذف ہے، باقی ترانہ ٹھیک آ رہا ہے، یہی رہے گا۔ واہ واہ، اچھا امن کی بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو امن کا معاہدہ کیا تھا نا سب نے مل کر، سر اب آپ حکمران ہیں، فرمایا آج بھی اس امن کے لیے مجھے دعوت دی جائے تو میں شرکت کے لیے تیار ہوں۔ یعنی جو چیز انسانیت کے لیے مفید ہے حضور نے فرمایا میں اس کے لیے تیار ہوں، انسانی فلاح کے لیے ہم وقت۔ ہمہ وقت۔ اب ہم نے کیا کیا، جمہوریت جس طرح صحیح طریقے سے چل رہی ہے، ادھر انگریز یہاں سے گیا ہے نا، تو ہمیں یہ سسٹم بھی تو دے کر گیا ہے نا، اچھا سسٹم ہے۔ تو بھئی اس سسٹم کے اندر تو پہلے انٹرا پارٹی الیکشن ہے کسی پارٹی کے، کسی پارٹی کا ہے الیکشن، اچھا آگے بڑھیں۔ پھر وہ جو مطلب یہ ہے کہ پارٹی جیت گئی تو بھئی اب دو عہدوں میں سے ایک رکھے گا، یہ جمہوریت کی اعلیٰ ترین روایت ہے۔ پریزیڈنٹ اور ہوگا، سربراہ اور ہوگا، جو ملک کا سربراہ بنے گا اس کو پرائم منسٹر کہہ لو یا جو بھی، جی وہ اور ہوگا۔ یہ رویے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہمارے اندر جمہوری رویے ہیں نہیں جی، نہیں، ہمیں تو موروثی سیاست ہے یار۔ موروثی سیاست ہے، خاندانوں کی سیاست ہے، جو سیاسی ہیں ان کا بھی یہی حال ہے، جو مذہبی سیاسی ہیں ان کا بھی یہی حال ہے۔ بالکل ایسا۔ تو یہ کہتے ہیں جی ہم اہل حدیث ہیں، ہم اہل سنت ہیں۔ تمہیں حدیث اور سنت وہی یاد آتی ہے جہاں تم اپنے مفادات کا سسٹم چلاتے ہو اور نکالتے ہو اور اپنے سے بناتے ہو، بالکل۔ حالانکہ وہ بھی نہیں ہے، کہیں یہ سنت حدیث نہیں ہے۔ سر اللہ اکبر۔ تو میں کہتا ہوں کہ بڑی شفافیت کی ضرورت ہے، اور ہمیں اپنا کلچر بدلنا ہوگا۔ جب یہ الیکشن کے دن ہوتے ہیں ڈیبیٹ یہ ہونی چاہیے، واہ، ڈیبیٹ یہ ہونی چاہیے کہ کون ہے جو پاکستان کو سائنسی ترقی کی طرف لے جائے گا، یونیورسٹیوں اور کالجوں کو ٹھیک کرے گا، تعلیم جو ہے وہ اس انداز سے عالی شان ہوگی اور ایجادات ہوں گی، سر صحت کے حوالے سے کام صحت کرے کے گا۔ حوالے سے کہ ہمارے ہاسپیٹلز جو ہیں وہ اس درجے کے ہوں گے، بلدیاتی نظام کہ یہ جو بنیادی جمہوریت کا نظام ہے یہ شفاف ہوگا،
اور ہمارے ان کا جو بجٹ ہوگا وہ شہروں کے اندر لگے گا. آپ کو یاد ہوگا یہ ایم سی پرائمری اسکول ہوا کرتے تھے, ایم سی مڈل اسکول ہوا کرتے تھے. یہ جناب اس طرح سے یہ شاندار طریقے سے چلیں گے, یہ نظام چلے گا. اسی طرح سے جو تھانے دار ایف آئی آر غلط کاٹے گا پیسے لے کر تو وہ ثابت ہو جائے گا, تو اس کو بھرنا پڑے گا, اس کو گھر بھی جانا پڑے گا اور اس کی قیمت بھی ادا کرنی پڑے گی. اور یہ بھی میں نے یہ نظریہ دیا تھا مدتوں سے, میں اس پر بڑی میں نے اس پر مہم چلائی جی. تو مجھے خوشی ہوئی کہ چلو میاں نواز شریف صاحب نے یہ بات کہی کہ بھئی ہم جو دیوانی کیس ہے اور جو فوجداری کیس ہے اس کے لیے انہوں نے مدت مقرر کی, غالباً 6 مہینے کی اور دونوں کے لیے 1 سال کی یا اس کے لگ بھگ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ کوشش کرے تو جانا پڑتا ہے ادھر. تو مطلب یہ کہ ہم اپنی پولیس کا نظام, ہم اپنی عدلیہ کا نظام, افسوس کی بات یہ ہے کہ اب یہ سارے سیاسی کیس پچھلے 4-5 سال سے ہماری عدالتیں سننے پر لگی ہوئی ہیں, اب بھی اسی پر لگی ہوئی ہیں. اور 4 لاکھ کیس سپریم کورٹ کے اندر پینڈنگ ہیں اور 54,000 کیسز اس وقت سنے نہیں جا رہے جو انہوں نے سننے ہیں. ایسا ہی ہے جی. اور کیس کون سے سنے جا رہے ہیں؟ سیاستدانوں کے جھگڑے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یار کوئی بس بھی کر دو اب جھگڑے, پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے. اور کرپشن اپنا یہ دھاندلی بھی ٹھیک ہے, تو دھاندلی بھی تو تم سیاستدان اپنی جماعت کے اندر بھی کرتے ہو اور باہر بھی کرتے ہو, اور یہ مہریں بھی تم لگاتے ہو اور الزام پھر کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ تو اسٹیبلشمنٹ نے کیا. یار تم نے کیا کیا؟ اب جو ثبوت آ رہے ہیں وہ یہی آ رہے ہیں کہ پارٹیوں نے کی ہے. اب پارٹیوں کے خلاف ہی ہو رہا ہے. لیکن یار یہ کب جان چھوڑے گی؟ ہم نے آگے بھی بڑھنا ہے کہ نہیں بڑھنا؟ جی ایسا ہی. اس قوم کو آگے آپ نے بڑھانا ہے کہ نہیں بڑھانا؟ دنیا کے اندر حضرت یہ فرمائے کہ اس وقت جو ایک سیاسی حوالے سے, معاشی حوالے سے ایک رساکشی, ایک کشمکش, ایک جمود طاری ہے پورے پاکستان پہ, اور عوام جو ہے وہ تو سمجھنے سے قاصر ہے کہ کیا ہوگا, کیا بنے گا. نہ کوئی کاروبار چل رہا ہے. آپ دیکھ لیں کہ ہم ایسے دوستوں سے ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بخدا ہفتہ عشرہ گزر جاتا ہے اور بونی نہیں کرتے, دکان پہ کوئی گاہک آتا ہی نہیں. قوت خرید لوگوں کی ختم ہو چکی ہے. اور یہ ہے جی آمدنی ہے کوئی نہیں, ٹیکسز کی بھرمار ہوتی جا رہی ہے, بجلی, گیس, پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے ہوتے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جہاں آپ یہاں تشریف فرما ہے, یہاں سے ان سے آپ پوچھ لیں کہ کس قدر زیادہ رجحان ہو گیا ہے, بچے بیرون ممالک میں جا رہے ہیں کیونکہ پاکستان میں روزگار ہی نہیں ہے. تو آپ کو یہ مسائل جو ہے پاکستان کے مستقبل قریب میں آپ کو حل ہوتے نظر آ رہے ہیں سر؟ اور اگر نہیں آ رہے آپ کو حل ہوتے تو کوئی آپ سلوشن بتائیں, کیا کریں؟ کوئی ہمارے حکمرانوں کو, ہمارے مقتدر لوگوں کو کوئی آپ تجویز ہی دیں, کوئی اللہ پاک کے, نبی پاک کے حکم احکامات میں سے, ارشادات میں سے کچھ سلوشن نکال کے انہیں بتائیں تاکہ ہمارا دیکھ کے چینل تو ہمارے حکمرانوں تک آپ کی بات پہنچے, ہماری کچھ حالات بہتر ہو جائیں, اللہ پاک پاکستان پہ, پاکستانیوں پر کرم کرے. تو آپ یہ پہلے فرمائیں کہ یہ جو سیاسی آلودگی ہے اس وقت طاری, اس پہ کمنٹ کریں پلیز. ڈاکٹر صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے میاں نواز شریف صاحب نے اور محترمہ بے نظیر نے, اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے, جی, انہوں نے مل کر نا میثاق جمہوریت قائم کیا تھا. ایسے ہی تھا جی. اچھا وہ تو صرف اقتدار کے لیے تھا نا سر. میں کہتا ہوں کہ ایک میثاق جمہوریت ہونا چاہیے. ہماری جو مقتدرہ ہے, آپ سمجھتے ہیں سر, اس کو چاہیے کہ ان سب کو اکٹھا کرے بٹھائے کہ بھئی یہ میثاق کرو. میثاق کیا کرو کہ اپنی پارٹیوں کے بھی انٹرا پارٹی الیکشن کراؤ, شفافیت لاؤ, سر, اور اسی طرح ایک ضابطہ اخلاق بھی بناؤ, اور اسی طرح جو ملک کی معاشی ہے نا
ترقی، اس کے لیے ایک نظام لاؤ. فار ایگزامپل ہم کالا باغ ڈیم نہیں بنا سکے تو بھئی یہ جو ڈیمز ہیں یہ ہم نے بنانے ہیں، نام بے شک کوئی اور رکھ لو، اس پر سارے اکٹھے ہو جاؤ نا سر. تو یہ ہم ڈیم بھی بنائیں، ہمارا آبپاشی کا سسٹم بھی چلے، اور بجلی بھی ہمیں سستی ملے. جب تک ہمیں سستی بجلی نہیں ملتی تب تک ہماری فیکٹریاں کیسے چلیں گی؟ ہماری فیکٹریاں تو اسی وقت چلیں گی جب انٹرنیشنل مارکیٹ کو کمپیٹ کریں گی، اور اس کی بیس جو ہے وہ انرجی ہے. اس سے سولر سے بھی فائدہ اٹھائیں، باقی ساری چیزوں سے بھی اٹھائیں، جی آئی پی پی سے بھی جان چھڑائیں. کس طرح چھڑانی ہے اس پر یہ ان سب کو بتائیں نا، بتلاؤ بھائی کیسے جان چھڑانی ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے. اب اس وقت جو حکومت ہے وہ تقریباً سب کی مشترکہ ہی بن رہی ہے. سر. پہلے ویسے مشترکہ ہی ہوتی ہے، جو مرکز میں نہیں ہوتا وہ صوبوں میں تو ہوتا ہی ہے. اب دیکھیں نا جی، صوبہ خیبر کے اندر ہے، وہاں جو ہے پی ٹی آئی ہے، پنجاب کے اندر نواز لیگ ہے، اسی طرح سے سندھ کے اندر پی ہے، پی پی ہے، اور جو بلوچستان ہے اس کے اندر بھی ساری جماعتیں تقریباً مشترکہ ہیں، مخلوط ہیں. اچھا، مرکزی حکومت ایک کو مل جاتی ہے تو باقی اس کے ساتھ بھی کئی جماعتیں زیادہ تر ملیں گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قومی حکومت تو ایک قسم کی بن گئی سر. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ اس پر شور پیدا کرنے کی کسی کو اجازت نہ دی جائے. اس سے انریسٹ ہوگا کہ جناب یہ جو ہے نا تمہاری یہ دھاندلی اور یہ عدالتوں کے اندر جانا یہ بک بک جو ہے نا، یہ پاکستان کے عوام کے خلاف بند کرو. واہ واہ. ہاں جی، سٹاپ یار، بس بہت ہو گیا، انف از انف. واہ. تو آگے بتلاؤ کس طرح سے چلنا ہے. اب بات یہ ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم اہل بیت سے سارے محبت کرتے ہیں، تو ان کو سرداری ملی تھی. سرداری کس نے دی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی نا. کیا آپ نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے. کہاں کا سردار؟ جنت کا سردار. واہ. جنت کا سردار کیسے ہوگا؟ دنیا کی سرداری چھوڑے گا. واہ. یہ جو مسلمانوں کی دو جماعتیں ہوں گی بڑی، ان کے درمیان صلح کروائے گا. تو ان کو سمجھایا جائے کہ یار سارا کچھ دنیا تے لڑ مر جانا جی، کی لے کے جانا جی، کچھ آخرت کے لیے بھی کوئی آخرت کے لیے بھی تو کچھ کرو. تو آخرت کے لیے ان کے سامنے حضرت حسن کا اسوہ رکھا جائے کہ جناب جو ہو گیا نا مادی چھوڑو، آگے بڑھنا ہے، اس کو یہیں چھوڑو، جو ہو گئے الیکشن جیسے ہو گئے بس ٹھیک ہو، اگے دسو کمیں چلنا ہے، آگے چلو. اب آگے ان کو کہا جائے کہ نظام دو، سسٹم دو. جی. یہ جو ہمارے اینکرز ہیں نا، یہ بھی سواد تے چسکے ہو انج ہو گیا انہیں انج کرتا ہو، انج ہو گیا انہیں، مطلب یار چھوڑ دو آپ ان مصیبتوں. ان سے یہ پوچھو تمہارا تعلیمی نظام کیا ہے، تم اس قوم کو کس طرح آگے لے جانا چاہتے ہو، آپ پاشی کا، فصلوں کا، زراعت کا نظام کیا ہے. اس کے اندر جو جدید ترین زراعت کا سسٹم ہے جو انڈیا لے آیا ادھر اپنا راجستھان کے اندر اور باقی سارے انڈیا کے اندر، اسرائیل اس میدان میں بہت آگے ہے، یورپ ہے. یہ جو ہمارا پنجاب ہے، اللہ کی قسم یہ تو سونے کی چڑیا ہے. اور وہ جو ہے ہمارا بلوچستان رقبے کے اعتبار سے آدھا اتنی زمین وہاں کی طاقتور ہے، ہم تو وہاں بڑا کچھ کر سکتے ہیں، اور ساری دنیا کو ہم یہ پھاڑ اور یہ جناب سارا کوئی دیں تو ہم کہاں سے کہاں پہنچ جائیں. اسی طرح سے بجلی، اس کے ساتھ ہماری صنعتیں چلیں، یہ دو سسٹم، یہ کیا ہے تمہارے پاس. اسی طرح سے اب دیکھیں نا جی، کاریں ہیں. اب کاریں جو ہیں وہ پلاسٹک بنا دیتے ہیں، ہاں جی، اور وہ جناب کسی کام کا نہیں ہوتا، معمولی سا کسی کے ساتھ لگ جائے تو وہ چرڑ مڑڑ ہو جاتی ہے. یار گاڑیاں بھی کوئی سٹینڈرڈ کی وہ بناؤ اور اس کو پوری دنیا کے اندر ہم اس کو ایکسپورٹ کریں. تو کاریں ہوں، دوسرا تیسرا جناب یہ جو کوالٹی ہے نا اس پر ہم کمپرومائز نہ کریں. یہ دو نا ہمیں سسٹم کہ ایکسپورٹ آپ نے کیا کرنا ہے. یہ جو آئی ایم ایف ہے نا، میں بھی ایک عرصہ سے نا نعرے لگانے بڑے آسان ہیں، آئی ایم ایف کھا گیا، آئی ایم ایف کھا گیا. بھائی بات ٹھیک ہے، نظام ان کا سودی ہے، لیکن کتنے ملک جو ہیں وہ اسی آئی ایم ایف نے ان کو سپورٹ کیا، وہ ان کا سود دے کر اس کے بعد ان کا ملک کہاں سے کہاں چلا گیا. ترکی بھی تو اسی میں تھا، لیرا جنہوں سے پنجابی کہنے لیراں. میں ترکی میں گیا ہوں کئی سال پہلے، یہی حال تھا جب طیب اردگان نہیں تھا. آج آئی ایم ایف سے قرضہ لے کر، ورلڈ بینک سے لے کر
وہی ترکی جو ان کا بے پناہ مقروض تھا آج IMF کو قرضہ دے رہا ہے۔ تو ہم تو اپنے آپ کی یہ جو بات آپ نے ابھی فرمائی جی اس سے یہ ثابت نہیں ہو جاتا کہ حضرت ہمارے ہاں مخلص قیادت کا فقدان ہے۔ ہمیں آج تک ملا ہی نہیں کوئی ایسا لیڈر جو طیب اردگان کی طرح ہمیں IMF سے اس کے چنگل سے نکال کے الٹا اس قابل بنا دے کہ ہم IMF کو قرضے دیں۔ سانو لبے نے بڑکا مارن والے او جناب دین دے نوں تے IMF نوں الوداع کرن، وہ کیویں مولوی صاحب سیاستدان صاحب لیڈر صاحب کیویں کرنا ہے؟ اللہ دی قسم ایک لوگ قوم نے گمراہ کر رہے ہیں۔ سر تو بات یہ ہے کہ یہ اس طرح کی جو گمراہی ہے نا اس پر سخت پابندی لگنی چاہیے کہ جو اس طرح کی گمراہانہ بات کرے گا بھائی اس پر میثاق کرو، اس پر میثاق کرو، انہوں پھر فوراً پھڑیا جائے گا اسی ٹی وی پر لا کر۔ یہ جو ہمارے اینکرز ہیں یہ کہیں نا کبھی تو نے یہ بات کی ہے یار پریکٹیکل لائف کے اندر آن دا گراؤنڈ، وہ بابا یہ کہاں ہے، تو کہاں رہتا ہے بھائی لیڈر صاحب؟ یہ پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس طرح کا کلچر ہمیں اپنے معاشرے کے اندر پیدا کرنا ہوگا۔ سر ہمیں صحافت اپنی ایسی کرنی پڑے گی، کرنی نیٹ پڑے اینڈ گی کلین، ہاں جی، اور حق گوئی پہ حق مبنی۔ گوئی پر جھوٹ بہت ہے یار، جھوٹ ہی جھوٹ، جھوٹ ہی جھوٹ، پاپولزم۔ اب دیکھیں ووٹ تو ہٹلر کو بھی بہت پڑے تھے، 12 سال اس نے حکومت کی جی اللہ کی قسم نہیں رہی، پاپولزم تھا، ساری قوم اس کے پیچھے لگ گئی۔ رزلٹ کیا نکلا؟ 8 کروڑ بندے مروا کر سارا یورپ تباہ کروا دیا، اور جرمنی جو ہے وہ بھی تباہ ہو گیا۔ اسی جرمنی کو نیڈ اینڈ کرین ڈیموکریٹک سسٹم ملا، آج کہاں ہے جرمنی؟ الحمدللہ بہت جی۔ اللہ پاک تو فرماتے ہیں کہ کوئی قابل ہو تو ہم شان کہیں دیتے، شانے کہیں دیتے، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے، نہیں دیتے، ڈھونڈے تو صحیح نہیں، ڈھونڈے تو جھوٹ ہی اللہ جھوٹ۔ پاک دے دیتے۔ تو یہ جھوٹ کی میں سمجھتا ہوں، میں گزارش بھی کرتا ہوں، مطالبہ بھی کرتا ہوں کہ یہ جو گمراہ کرتے ہیں نا ہمارے لیڈر، ان کو صحیح طریقے سے نگاہ کیا جائے، سر ان کی حقیقت بتلائی جائے، اور پھر ان کو نا جی اس جھوٹ کے نقصان کتنا۔ اب دیکھیں نا انہوں نے تو جھوٹ بول دیا، ایک کسی نے بول دیا، اس سے پاکستان کی اکانومی کو، پاکستان کے سیاسی سسٹم کو، یا پاکستان کے تعلیمی نظام کو کہاں کہاں سے نقصان ہوا، کتنا نقصان ہوا، اس لیڈر سے بھرنا چاہیے۔ تو نے جھوٹ بولا ہے، تیری وجہ سے قوم کا یہ نقصان ہوا ہے، یہ تجھے ادائیگی کرنی پڑے گی۔ واہ، باہر کے ملکوں کے اندر آپ روڈ بند کرتے ہیں نا جی، اس کے پیسے دینے پڑتے ہیں۔ روڈ تو آپ کی اور میری ہے۔ یہ بلاول صاحب آسٹریلیا میں گئے تھے تو انہوں نے روڈ کچھ ٹائم کے لیے بند کی تھی۔ آپ نے بزنس کرنا ہے تو پھر ہمہ گیر کام کرنا پڑے گا، پھر سڑک بھی کھلی رکھنی پڑے گی نا سر نہ کہ مثلاً آپ نے وعدہ کیا ہے کہ جی میں اس ٹائم پر آؤں گا، آپ نے ایک بزنس مین سے بات کرنی ہے، ٹھیک ہے جی، وہ آیا بائی ایئر، فار ایگزامپل امریکہ سے آیا ہے، جاپان سے آیا ہے، جرمنی سے آیا ہے، وہ کہیں سے آیا ہے، وہ آپ کا انتظار کر رہا ہے راستے میں جی آگے VVIP کلچر کے تحت جی 1-2 گھنٹے آپ لیٹ ہو گئے تو آپ کا تو نقصان ہو گیا۔ بڑا سخت نقصان ہوا۔ اور سر جو باہر سے ہمارا مہمان آیا ہوا ہے اس کے سامنے اس کی نظروں میں بھی ہم گر گئے، ان نظروں میں بھی گر گئے کہ یار ان کا کیا ہے، یہ تو وعدہ خلافی کرتے یہ تو وعدہ خلافی کرتے۔ میں کہتا ہوں کہ ہماری سڑک بھی بند نہیں ہونی چاہیے، سر بالکل ایسے ٹھیک ہے جی جی۔ تو اس طرح کا نا جی ہم شفاف، اور پھر یہ جو کلچر ہے نا یہ کیا ہے، یہ جناب 8-10 لینڈ کروزرے ہیں، یہ فلان ہیں، ڈالے ہیں، بیٹھے ہیں ڈسکھرے، سر اور جناب گنے لے کر، یار جب یہ تصویریں ہماری پوری دنیا میں جائیں گی وہ کہیں گے یار یہ مہذب لوگ نے، وہ یہ کی نے تو یار واقعی دہشت گرد نے، وہ کی بلاما نے، وہ یہ لیڈر نے، سر اللہ اکبر۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ سارا کلچر ہم نے وہ یورپ سے یہ کلچر نہیں لیا کہ ان کا پرائم منسٹر جو ہے وہ خاموشی سے اس کی مدت ختم ہو جاتی ہے یا عدم اعتماد ہوتا ہے، وہ بریف کیس پھڑتا ہے تو وہی جناب وہ جڑی ٹرین جا رہی تھی نا جڑی وہ کی انہوں میٹرو کہہ لو، ہاں جی، اس میں بیٹھ کے گھر چلا جاتا، اس پر بیٹھ کر گھر چلا جاتا ہے، سیٹ نہیں ملتی تو ڈنڈے دا وہ جڑا ہوتا ہے وہ پھڑ کے تو جناب کھڑا ہے، وہ بیوی بچے بھی نال ہیں۔
ہم سر اس مسلمان نے ہیں، گھر کے لیے سودا سلف خریدنا ہوتا ہے، وہ کیوں میں لگا ہوتا ہے وہ لگا ہوتا ہے۔ قطار میں۔ اچھا بات یہ ہے کہ وہ ایڈیاں ایڈیاں گنا کلاشنا تے ایڈیاں ایڈیاں تسی پھڑ کے تے پھر دے جے، پچھلا ایک عرصہ حکومت تمہاری رہی، اس کا مطلب تم پاکستان کو امن نہیں دے سکے، مافیا نہیں۔ ابھی یہ وہ کیا بچہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کی شہادت قبول فرمائے، لاہور کے اندر کیا نام تھا اس کا، بالاج، ہاں جی جی ہاں جی بالکل بالاج، سر، اس کا باپ بھی میری بڑی عزت کرتا تھا، سیرت کے پروگرام کیے، پھر وہ جب ان کو گولیاں لگیں تو میں یہ بالاج سے تعزیت کے لیے گیا۔ اچھا اب دیکھو نا، ایک عرصہ یہ سلسلہ رکا رہا، اب پھر اس نوجوان کو اس نے کہا کہ جی میں اس میدان میں نہیں ہوں، پھر اس کو قتل کر دیا۔ تو مطلب یہ کہ ہمارے پورے ملک کے اندر یہ جو گینگ ہیں، یہ جو قبضہ مافیا ہے، یہ جو سارا سلسلہ ہے، یہ جو دہشت گرد ہیں، یہ جو ہمارے سیکیورٹی فورسز کے نوجوانوں پر، بچوں پر یہ جو حملے کرتے ہیں، یار یہ ہماری تصویر کیا یہ جا سر رہی ہے؟ یہ ہمارے حکمرانوں کی، ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی یہ ناکامی نہیں ہے؟ بالکل ناکامی ہے۔ میں کہتا ہوں ان کو یہ جو ہمارے ادارے ہیں نا، ان کو جس طرح کہتے ہیں نا اوور آلنگ کرنا، او کوئی وقت ہوئے گا اپنے ڈاکٹر صاحب، سر تو میری عمر تو 65 سال ہوگی، تہاڈی بھی کوئی لگ بھگ ہوئے گی، اس طرح وہ سائیکل ہوندے سن ساڈے کول تے انہاں نوں اوور آل کروائی دا سی، سر سر ہیں جی۔ سر اے اللہ جاندا ہے ہمارے جتنے محکمے ہیں نا یہ سارے اوور آل ہونے والے ہیں، اور محکمہ اوور آل ہونے والا ہے، اور اوور ہالنگ کے لیے یہ اوپر کوئی ایسا سربراہ بٹھانا پڑے گا، مستری سر کوئی حضرت عمر فاروق جیسا ہی ہوگا تو ان کی اوور آلنگ ہوگی۔ ہاں جی، دیانتدار اور قابل، دیانتدار اور قابل، ہر محکمے کا سربراہ ہو، اور اس محکمے کے اندر بندے دیانتدار ہیں، قابل بھی ہیں، واہ وہ چن چن کر میرٹ پر۔ میں نا جی ڈاکٹر صاحب آپ سے عرض کروں، دنیا سب سے بڑی کرپشن جس کو قرآن نے کرپشن کہا ہے، حضور نے فرمایا ہے، وہ کرپشن میرٹ کو ذبح کرنے کی کرپشن ہے۔ اللہ، باقی جو کرپشن ہے نا پیسے کی، وہ اس کے بعد دوسرے تیسرے کا پتہ نہیں 10ویں نمبر پر آتی ہے۔ بڑے افسوس کی بات یہ ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ ملک کے، میرے ملک میں، آپ کے ملک میں اس کرپشن کی بات تو ہوتی ہے، وہ بھی ہونی چاہیے، میں نہیں کہتا کہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن اصل کرپشن میرٹ کی ہونی چاہیے، میرٹ پر کرپشن۔ یہ جب گندا بندہ آتا ہے تو وہ پھر وہ کرپشن بھی ہوتی ہے، بندے بھی غلط وہاں لگتے ہیں، محکمے کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے، پھر نوجوان کہتے ہیں کہ اچھا یار پھر بھجو باہر۔ سر تو یہ اوور ہالنگ کرنی پڑے گی، اور میں آپ سے عرض کروں مشکل کام کوئی نہیں، یہ قوم اگر موٹر وے پر درست ہو کر چل سکتی ہے نا تو یہ باقی سڑکوں پر بھی چل سکتی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اب موٹر وے کا نظام بھی وہ نہیں رہا جو شروع میں ہوا کرتا تھا، سر ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نظام بنانے پہ آ جائیں اور اچھے بندے ڈھونڈ کر میرٹ کی بنیاد پر لگا دیں، ہمارا ملک انشاءاللہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا، پوٹینشل بڑا ہے، الحمدللہ الحمدللہ پوٹینشل بڑا ہے، الحمدللہ۔ وسائل بھی بڑے ہیں، بے پناہ ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ جتنا کچھ انہوں نے لوٹا ہے نا، اللہ دی قسم ہے، لوٹ مار دا روڑا پاؤن والے نا یہ سٹاپ کر دیں یہاں پر، کرپشن 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 ختمہ دا تھر کو بس کرو، جڑے لوٹ کے لے گئے کتنے لے جان کے، مرنا ہے نا انہوں نے، نبڑ لیں گے انہوں نے قیامت والے دن۔ اب اس سے آگے چلو، وسائل تو اب بھی میرے ملک میں بے شمار ہیں، انہی کو اگر صحیح طرح سے سائنسی بنیادوں پر آگے بڑھائیں، آپ دیکھیں چند سالوں کے اندر پاکستان IMF سے نکل کر IMF کو قرضے دے گا انشاءاللہ انشاءاللہ، اللہ کے فضل و کرم سے۔ پیارے ناظرین، آپ نے ہمارے حضرت کی بڑی بصیرت افروز باتیں سنی۔ انہوں نے خوب کہا کہ ایک میثاق جمہوریت ہوا تھا اقتدار میں آنے کے لیے، اور اب ایک میثاق انسانیت کرنا پڑے گا پاکستان کو اور پاکستانیوں کو خوشحالی کی منزل تک پہنچانے کے لیے۔ ان کی گفتگو میں ایک اور بات ہم نے یہ بڑے غور سے سنی، اور بڑی قابل عمل بات ہے کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ شروع کے دور میں
موٹر ویز کے اوپر قواعد و ضوابط کی پابندی کی جاتی تھی اور خلاف ورزی کرنے والوں کو سزائیں دی جاتی تھی، میں ہی ایسا ہی ایک نظام پاکستان میں بھی رائج ہونا چاہیے، اسلامی سزائیں دی جانی چاہیے۔ ماضی کی کرپشن کا رونے کی بجائے اب ہی ہم سدھر جائیں اور اب سے ہی یہ عہد کریں کہ ہم نے اپنے پاکستان کو اسلامی جمہوریہ پاکستان بنانا ہے، جو اسلام کے نام پہ اللہ پاک نے ہمیں دیا، اور یہاں پہ ہم اسلامی قوانین رائج کر لیں، اسلامی سزاؤں کا نفاذ کر لیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ پاکستان بہت جلد خوشحال ہو جائے گا۔ تمام پاکستانی بھی اللہ پاک کے فضل و کرم سے اطیع اللہ و اطیع الرسول کے اوپر چلتے ہوئے دین و دنیا میں الحمدللہ سرخرو ہو پائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ رونق ہو جاؤں چٹ میں چل میلے نو چلیے، او رونق ہو جاؤں چٹ میں چل میلے نو چلیے، ملا کٹ کڑ دے وٹ میں چل میلے نو چلیے، ہائے چل